سر آگے چلتے ہیں سر، اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم میڈیکل انڈسٹری کی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو سر پاکستان کی پہلی عالمی ٹیلی سرجری جو ہے ایک نجی اسپتال لاہور میں ہوئی ہے۔ اب ٹیلی سرجری بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ جو ہے، جو روبوٹکس انہوں نے استعمال کیے اس نجی اسپتال میں، اسی طرح کے روبوٹکس کی اور ملک میں بھی پڑے ہو سکتے ہیں، اور ان کی کنیکٹیوٹی ہے اوور انٹرنیٹ، ان دس کیس 5G انٹرنیٹ، جو کہ یہاں پہ سہولت موجود تھی اس پروسیجر کے لیے۔ تو ایک شخص کا 55 سالہ مریض کا گردے کا جو پروسیجر ہے بڑی سکسیسفلی ٹیلی جو سرجری آپ کی اس کے تحت کامیابی سے کیا گیا، اور اس خبر کے مطابق جو ان کے کاؤنٹر پارٹ تھے جو روبوٹک مشینری وہاں پہ آپریٹ کرتے وہ ابو دھابی میں تھے، اور یہاں پہ وہ روبوٹ جو تھا اسی قسم کی چیز جو تھا وہ میمک کر رہا تھا۔ ظاہر ہے عملہ یہاں پہ بھی موجود تھا، تعطل کی صورتحال ہاتھ میں وہ کوئی نہ کسی قسم کی وہ خود موجود تھے وہاں پہ۔ ظاہر ہے یہ ایک امپرفیکٹ چیز ہے، لیکن اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ اگر تو یہ لاہور میں سکسیسفلی ہو چکی ہے، یہ کتنی زیادہ آپ کے لیے آپشنز جو ہے پیشنٹس کے لیے کریٹ کر دیتی ہے کہ آپ کو فرض کریں کہ دنیا میں ایک بہت زبردست بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ لیکن ہوتے ہیں امریکہ میں ہیں یا ساؤتھ امریکہ میں کہیں ہوتے ہیں، ویئر ایور، تو ان کی آپ کو سکلز چاہیے اور وہ روبوٹکلی ٹرینڈ ہے اور یہاں پہ مشینری موجود ہے، تو آپ ڈائریکٹ ان سے ڈیل کر کے، اور ہسپتال اگر آپ کی بات مان جائے اور سٹاف ان کا یہاں پہ ہو، تو یہ میڈیکل ٹورزم کی ایک نئی ایونیو کھل گئی آپ کے لیے کہ لوگوں کو اب ٹریول نہیں کرنا پڑا، ایک اعلیٰ درجے کے سرجن کو استعمال کرنے کے لیے وہ موجود ہے آپ کے لیے جو آپ کی سرجری کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے انکمز بھی چینج ہو سکتی ہیں اس کے اندر، میڈیکل پریکٹس اٹ سیلف سرجری کی وہ بہت چینج ہو سکتی ہے۔ تو یہ لاہور میں ہوا تو مجھے تو پڑھ کے حیرانگی بھی اور خوشی بڑی ہوئی۔ جی بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک ہسپتال ہوتا ہے وہ ظاہر ہے راؤنڈ دا کلاک ان کا جو ہے، کیونکہ ہسپتال تو کھلا ہے، خرچہ تو ہو گیا ہے، عموماً ڈاکٹرز دن کے وقت سرجری کرتے ہیں انٹر انلیس کوئی ایمرجنسی ہو، ٹھیک ہے۔ رات کے وقت اگر آپریشن تھیٹر خالی پڑا ہے تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں شاید امریکہ میں دن ہے، تو وہاں کے ڈاکٹرز ادھر سرجری کر رہے ہیں رات کے وقت، دن کے وقت ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ سرجری کر رہے ہیں۔ آپ کا جو پیشنٹ، کتنے زیادہ پیشنٹس ہیں جو کہ اب اس سے مستفید ہو سکیں گے، ہسپتال جو ہیں ان کا کام راؤنڈ دا کلاک چلے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ کئی ایسی لیبارٹریز ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ اگر آپ رات 12 سے صبح 6 کے درمیان اپنے ٹیسٹ کروانے آؤ گے تو ہم آپ سے کم پیسے چارج کریں، کیونکہ ان کو ہے کہ ہماری تو لیب ہے، رات کو بھی اگر کچھ چلتا رہے گا تو مطلب چاہے کم پیسے ہی آ جائیں کچھ آ رہا ہے۔ اسی طرح جو آپ نے بات کی میڈیکل ٹورزم کی، مطلب دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ میڈیکل ٹورزم سے بہت زیادہ کماتے ہیں، لوگ وہاں پر آتے ہیں علاج کروانے، لیکن وہ علاج جو ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک ڈاکٹر کی فیس، ہسپتال کے ایکسپینسز وہ تو ایک طرف، جب کوئی ایک شخص جائے گا تو وہاں پہ کھانا پینا بھی ہوگا، وہاں پہ پوسٹ سرجری کہیں رہنا بھی ہوگا، اس کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ بھی گیا ہوگا، وہ شاید وہاں پہ شاپنگ بھی کرے گا، ایئر فیئر آنے جانے کا بڑی چیزیں ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اب اگر وہ سارا کچھ کٹ ہو جائے تو ایک تو جس شخص نے علاج کرانا ہے اس کی سہولت ہو گئی، اچھا دوسرا لیکن ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کو تو فائدہ ہو گیا کہ وہ جو سارا پیسہ یہاں سے باہر جانا تھا اب اس کی کچھ حصہ اس کا باہر جا رہا ہے، پورا کا پورا نہیں جا رہا۔ اچھا اس کنٹری کا تھوڑا لاس بھی ہے کیونکہ وہ تو ظاہر ہے ایک بہت سارے پیسے باہر سے آ رہے تھے جو کہ اب نہیں آئیں گے۔ بنیادی چیز یہی ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جس طرح سے بدل رہی ہے، تمام ملکوں کو ری ویلیویٹ کرنا پڑے گا کہ وہ جب اپنی بجٹنگ کرتے ہیں، سال کی فورکاسٹنگ کرتے ہیں، تو وہ اب جو ہے پہلے جس طرح سے چلتا آ رہا تھا اب ویسے نہیں چلے گا، اس میں چیزیں چینج ہوں گی۔ سر ایک تو چینج ہوگی، نہ صرف یہ کہ اور دیکھیں آپ اس طرح سے بات کر لیں کہ اب آپ کو پوسٹ کووڈ آپ کو ایک گاڑی کی، ایک دفتر کی، ایک کانفرنس روم کی اور ڈھیر سارا جو عملہ مینیج کرتے ہیں چیزوں کی، ان کی ضرورت نہیں ہے 6 لوگوں کو میٹنگ کرنے کے لیے۔ میٹنگ کا مدعا کیا ہے جی؟ دیکھیں یہاں پہ تو جو میٹنگ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے آتی ہے چائے، پھر ساتھ بسکٹ، پھر پیٹیز، اور پھر بیٹھ کے میٹنگ شروع ہوتی ہے۔ پھر لوگ آپ کو نا بڑے لوازمات ہوتے تھے، اب زوم کے دور کے بعد سے تو معاملہ چینج ہو گیا کہ 6 لوگوں نے کام کی بات کرنی ہے، 15 منٹ کی میٹنگ ہے، آپ نے بلاک سیٹ کر دیا کہ جی اتنے سے اتنے بجے تک آپ نے میٹنگ میں موجود ہونا ہے۔ آپ اپنے گھر پہ ہوں، آپ چاند پہ ہوں، آپ جہاں پہ بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے تو آپ بیٹھ کے وہ میٹنگ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے منٹس بھی کوئی لے رہا ہوگا، جو مرضی ہو رہا ہوگا۔ پوائنٹ از کہ اب جو عمارتیں ہیں، دفاتر ہیں اور دیگر اور چیزیں ہیں، جیسے اس کے تحت تو
فرض کریں آپ کو مطلب میڈیکل ٹورزم اورینٹڈ فیسلٹیز جو ہیں یا جو آپ کی میڈیکل ٹورزم کچھ جگہوں پہ ہوتا ہے وہاں پہ تو ہوٹلز بھی جو ہوتے ہیں وہ ہسپتال کے ارد گرد بنائے جاتے ہیں. شاید ان کی ایونچ ابھی تو نہیں, بہت ینگ ہے, اپنی انفنسی میں یہ اس قسم کی چیز, بٹ شاید ایک زمانہ ہے جس میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جیسے یہاں پہ آپ کو دفتر نہیں چاہیے, تو اور بہت لوگ جو ہے وہ فری لانسنگ کرتے ہیں, ان کو بھی دفتر نہیں چاہیے, ان کو لیپ ٹاپ چاہیے, انٹرنیٹ چاہیے, وہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اپنا. تو یہ اگین حکومتوں کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جی اب انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ٹیک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے یا آپ کی جو انٹرنیٹ سپیڈ ہے اس میں انویسٹمنٹ کرنا ہے. جی بالکل, آپ نے جس طرح سے میٹنگ کا ذکر کیا نا, اب ہر طرح کا کام بھی, مطلب اگر کوئی آپ کا ڈیزائنر ہے یا آپ کا کوئی بھی اور کوئی ایڈیٹر ہے, تو اگر وہ اپنے گھر سے بیٹھ کر کام کرے, اگین 5G ہے, آپ کا ڈیٹا ٹرانسفر جلدی ہو جاتا ہے, تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رینٹ کی بلڈنگ نہیں لینی پڑ رہی, آپ کو بل نہیں دینا پڑ رہا, آپ کو جو ہے اس کی اپ کیپ نہیں کرنی پڑ رہی. اور جو پہلے ایک یہ مسئلہ ہوتا تھا نا کہ جی یہ اپنے گھر پہ رہ کر کام کرے گا تو پتہ نہیں ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا, یہ اوور چارج کرے گا, یہ کہے گا کہ کم گھنٹوں کا کام ہے, کہے گا کہ گھنٹے زیادہ لگ گئے. بیکاز اب اینی ڈیسک ہے, یو کین ایکسیس دیئر ڈیسک ٹاپ, آپ لائیو ان کا ڈیسک ٹاپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, چائے بریک پہ چلیں گے, بیٹھے ہیں, کتنی دیر لگ رہی ہے کام ہونے میں. سو اب ایفیکٹولی کسی آفس کی بہت کم چیزیں ہیں جس میں اکٹھے بیٹھ کے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر آپ کو کبھی کبھی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو ورکنگ اسپیس میں جا سکتے ہو. آپ نے پوری بلڈنگ پورے سال کے لیے کیوں لینی ہے؟ اور یہاں پر آ کے حکومت کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اتنے زیادہ کمرشل آفیسز بنائے چلے جا رہے ہیں, ہم جو اتنی زیادہ ہاؤسنگ کریٹ کیے جا رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو لوگ رینٹ پر رہتے ہیں ان کی تعداد آپ باقی دنیا سے کمپیئر کریں تو بہت کم ہے. اور وہ بہت کم اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایک اربن فینومینا ہے. اور اربن فینومینا کیوں ہے؟ کیونکہ جب انڈسٹری چلتی ہے تو لوگ اپنے چھوٹے شہر یا اپنے گاؤں چھوڑ کر بڑے شہروں میں آتے ہیں اس انڈسٹری کا حصہ بننے, نوکری کرنے. جب وہ وہاں پر آئے ہوتے ہیں تو ان کو ہاؤسنگ کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر وہ گھر کرائے پہ لیتے ہیں. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ انڈسٹری چل ہی نہیں رہی, نمبر ایک چیز. نمبر دو چیز یہ کہ اس سال اگر آپ ڈیٹا نکال لیں تو شاید آپ کو احساس ہو کہ جتنے لوگ گاؤں قصبوں سے شہر میں آئے ہیں اس سے زیادہ لوگ ملک سے باہر چلے گئے. اگین وہ مطلب اب جب ملک میں ہی نہیں ہے تو رینٹ کس نے کرنا ہے؟ سو آفس اسپیس ہو, ہاؤسنگ ہو, پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ جس کسی نے بھی ایک بلڈنگ کریٹ کرنی ہے اس طرح کی, وہ پہلے کوئی میونسپیلٹی کے دفتر جاتا ہے, وہ ان سے پرمیشن لیتا ہے, اور میونسپیلٹی یہ کہتی ہے کہ نہیں ابھی اس علاقے میں ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے ایک ایکسٹرا بلڈنگ بنا لی تو جو پورا نظام ہے, جو آلریڈی لوگوں کی رینٹل ییلڈ ہے وہ نیچے آ جائے گی, کیونکہ تم ایکسیسو ایک چیز دے دو گے جس کی ابھی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو جب ڈیمانڈ کریٹ ہوگی تب ہم آپ کو پرمیشن دیں گے. یہاں پر روز ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کٹتی ہے, روز اس کا کمرشل ایک فیز کٹتا ہے, وہ آپ خرید کے اگلے دن اگر کنسٹرکشن شروع کر دیں آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کا دیکھیں بزنس آپ یا سینٹر آف لاہور آپ کس کو کہیں گے؟ مین بولیوارڈ گلبرگ کو کہیں گے. مین بولیوارڈ گلبرگ پہ 40 سے 50% آفیسز ویکنٹ پڑے ہیں. ابھی آپ کا وہ نہیں بھرا تو آپ کے وہ رایا کے رائٹ لیفٹ دیکھیں بلڈنگز پہ بلڈنگز اپون بلڈنگز, پھر آپ CBD دیکھیں بلڈنگز اپون بلڈنگز جو کہ بن رہی ہیں. بھائی یہاں پر آئے گا کون, کام کیا کرے گا؟ یہ ساری چیزیں سوچیں. یہ نہ ہو کہ ایک تو آپ کی جو اس طرح کا فیوچر انویسٹمنٹ کرنی کہیں اور تھی, ہو کہیں اور گئی. دوسرا جو ایک ایکولیبریم بنا ہوا ہے, جو ایک نظام بنا ہوا ہے, آپ نے اس کو سب کو درم برم کر دیا کیونکہ نئی سے نئی بلڈنگ آتی گئی, اور آپ کی جو پرانی بلڈنگ تھی وہ لوگوں نے صرف اس لیے ویکنٹ کر دی کہ اب جب اسی رینٹ پہ نہیں مل رہی ہے تو پرانے میں رہ کے کیا کریں. وہ جو پرانی کا اونر ہے وہ کیا کرے گا؟ سو بنیادی بات یہ کہ پلیز سوچیں آگے کا. بالکل سر, سوچیں آگے کا. یہ اگین یہ ایسی چیزیں, اربن پلاننگ جو ہے وہ ایک حصہ, ہمیں پتہ ہے یہاں پہ اتنا کوئی شوق نہیں, یہاں پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے بعد اربن پلاننگ کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو سرپلس ہے, آپ کمرشل کی حد تک بات کریں, مجھے تو لگتا ہے ریزیڈینشیل میں بھی بڑا سرپلس ہے. یہاں پہ ہاریزونٹلی ابھی ختم نہیں ہوا, یہاں پہ ورٹیکل بننا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اندر وہ بھی آباد نہیں ہے. تو سر اگین دنیا جو ہے بہت تیزی سے چینج ہو نہیں رہی, ہو گئی ہے. اب معاملات چینج ہو گئے ہیں, تو اس کے اندر آپ نے کیسے اڈیپٹ کرنا ہے, یہ ایک سوال ہے جو سب حکومتوں کو سوچنا چاہیے اور اس کے حساب سے پلاننگ کرنی چاہیے. اور ہاں, کہیں آپ کے اگر آپ بہت زیادہ پیسہ کسی انفراسٹرکچر بیس چیز میں کریں جس کو آکیوپائی کسی نے نہیں کرنا, تو کائنڈلی اس کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیں. بہت اور اچھی کازز ہیں اور چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.